ہماری ہر دل عزیز شخصیت، محفل کی جان، مسلک حق کے ترجمان، قاری قرآن، ملک پاکستان، سرزمین ملتان کے نامور خطیب، سرکار کی شان میں موتی کی مثل الفاظ کو پیار کی مالا میں سجانے والے خطیب لاسانی، خطیب پاکستان، مقرر شیریں بیاں، فاضل ذیشان، اپنی روحانی، ایمانی، فکری اور علم و ادبی خطابت کے لیے منفرد حیثیت سے جانے پہچانے والے خطیب، سفیر تصوف، عالمی مبلغ اسلام، شیخ الحدیث والفقہ، سرپرست اعلیٰ سیدنا غوث العظم اسلامک تصوف لائبریری، خواجہ معین الدین اسلامک ریسرچ سینٹر، حضور نقیب الاولیاء تصوف کمپلیکس، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری المفتی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ اسد القادری نقیبی دامت اقبالہ و اکرامہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی، روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی، ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی آپ کی، ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی آپ کی، اس کرم کے میں کہاں قابل تھا اے بندہ نواز، سبحان اللہ، اس کرم کے میں کہاں قابل تھا اے بندہ نواز، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، سبحان اللہ، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، تو ہے اے ساجد ہمارا تو جیسا بھی ہے، تو ہے اے ساجد ہمارا چاہے تو جیسا بھی ہے، اتنا سننا چاہتا ہوں منہ زبانی آپ کی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل دوہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حسن محفل، جان محفل، جانان محفل، حضور سجادگان درگاہ نقیب الاولیاء، میرے انتہائی واجب الاحترام حضور سیدی نقیب ثانی حضرت خواجہ محمد نقیب الرحمن شاہ صاحب دام اقبالہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضور عظمت ثانی حضرت خواجہ محمد اسد اللہ شاہ صاحب زیدہ شرفہ و علمہ،
اور میرے انتہائی واجب الاحترام برادران طریقت، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم حضور نقیب الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرس سرائے قدس میں حاضر ہیں، اور جس عنوان کے تحت میں نے آج سبق سنانا ہے وہ ہے حضور قبلہ عالم کی تعلیمات میں تدارک شرک اور خانقاہی نظام میں تصور توحید۔ عزیزان محترم، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو شرک کا تدارک کرتا ہے، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے، صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح معنی میں عبادت کا مفہوم مخلوق خدا کو سمجھا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، اطباء سے، ڈاکٹر سے اور حکماء سے پوچھا جاتا ہے، یار اس کی زندگی کی تصدیق کرو، بندہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے؟ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں حکیم تصدیق کرتے ہیں۔ کبھی قرآن مجید برہان رشید سے تصدیق کروائی جائے، اے قرآن مجید آپ بتائیں زندگی کا فلسفہ کیا ہے اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ جب قرآن مجید برہان رشید سے پوچھا جاتا ہے، اے قرآن تو بتا زندگی کی تعریف کیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ میرے مالک ہم تو دیکھ رہے ہیں بندے کی زندگی کے اندر زندگی کے کوئی عناصر موجود نہیں، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون بالکل ختم ہو چکا۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، میری قدرت تمہارے شعور کی پابند نہیں ہے، یہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے یہ زندہ ہے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک بندہ آتا ہے، وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اور جب وہ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور محبوب علیہ السلام سے وفا کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، اور جب اپنی جان دیتا ہے قرآن یہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، تو پتہ چلا فلسفہ قرآن سے میرے مصطفیٰ سے وفا کا نام زندگی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام سے وفا کا نام زندگی ہے، اور جو میرے محبوب علیہ السلام کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، اس جہان میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید سے پوچھا جائے، اے قرآن یہ بتائیے موت کس کو کہتے ہیں؟ تو موت کے فلسفے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہیں سنتا وہ مردہ ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک محبوب آپ جو سنانا چاہیں جو نہ سنے وہ مردہ ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے محبوب والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو جو نہ سنے، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما ذغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، یاسین کے سیرے کی بات ہو، محبوب کے حسن کی بات ہو، محبوب کے کمالات کی بات ہو، محبوب کی ذات کی بات ہو، محبوب کی آل کی بات ہو، محبوب کی شان کی بات ہو، محبوب کے معجزات کی بات ہو، محبوب جو نہ سنے وہ مردہ ہے، تو پتہ چلا جو میرے مصطفیٰ کا غدار ہے وہ مردہ ہے۔ زندگی وفائے مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کا جو وفادار ہے وہ اس جہاں میں رہے وہ تب بھی زندہ ہے، وہ مزار میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، بڑا قابل توجہ ہے کہ جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کی اپنی زندگی کی بات ہو، اللہ کے نگاہ علم میں ہوگا کہ کل کو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عالم کیا ہے، تو محبوب جب آپ کا غلام آپ سے منسوب ہے، آپ منسوب الہ ہیں، اور منسوب الہ کی عظمت منسوب سے زیادہ ہوا کرتی ہے، تو محبوب جب آپ کا غلام آپ کی غلامی میں آتا ہے آپ سے وفا کرتا ہے، وفا کرتے ہوئے جان دے دیتا ہے، جب جان دیتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ محبوب جس کی موت اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے۔ آپ اعلان کر دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و
ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जिसकी जिंदगी, जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए हो वो तो जिंदा है, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। तो जिनकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है वो तो जिंदा है, और जिनका सब कुछ अल्लाह के लिए है, नमाज भी अल्लाह के लिए, रोज़ा भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, ज़िंदगी भी अल्लाह के लिए, विशाल भी अल्लाह के लिए, उनकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा। आप हजूर क़िबला आलम की तालीमात को देखें। जब कोई बंदा सिलसिले में दाखिल होता है तो आप फरमाते हैं कभी गैर को नहीं देखना, हर वक्त अपने यार को देखना है। अगर खाना खाना है तब भी अल्लाह की रज़ा के लिए, चलना है अल्लाह की रज़ा के लिए, बैठना है अल्लाह की रज़ा के लिए, उठना है अल्लाह की रज़ा के लिए, खाना है अल्लाह की रज़ा के लिए, पीना है अल्लाह की रज़ा के लिए। और ज़िंदगी के अंदर जब कोई पूछता हजूर वाला ये काम करने जा रहे इजाज़त है, तो आप फरमाते अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो तो फिर कभी कमी नहीं आएगी, सब कुछ अता किया जाएगा। तो ये हर वक्त ये रजू इल्लल्लाह का सबक हजूर नकीबुल औलिया ने दिया है। उसका सबब यह है कि जिन्होंने अपने गुलामों की तरबियत ऐसी की कि हर वक्त तवज्जो इल्लल्लाह का सबक दिया, आज उनकी मुरीदीन की मज़ारात भी जिंदा हैं। वजह क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए वो जिंदा है, और जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हजूर क़िबला आलम के पुराने खतूत इकट्ठे कर रहा था तो एक बहुत पुराना ख़त मुझे मिला। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि फ़लसफ़ा, मंतिक, नावी और सरफियों की अक्लें दंग रह जाती हैं। आपने ख़त के अंदर लिखा कि मैं जब दौरे पे बाहर आया हुआ था तो एक ईसाई आया, उसने मुझसे सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी ये इरशाद फरमाएं, आप जो कहते हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, तो ये जो वाहिद है अल्लाह एक है, वो एक का किस माने में है। तो हजूर क़िबला आलम हजूर नकीबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो तौहीद है, तौहीद की एक किस्म नहीं है, तौहीद की कई अक़साम है। तौहीद अददी भी है, तौहीद जिनसी भी है, तौहीद नौवी भी है, तौहीद हकीकी भी है। अगर कोई कहे कि अल्लाह के लिए तौहीद अददी है तो अदद का तो निस्फ़ भी होता है, अदद की गिनती भी होती है, तो अल्लाह के लिए तो तौहीद अददी शिरक है, ये तो कोई नहीं मानता। और अगर कोई कहे कि तौहीद जिनसी है, वो आदम अलैहिस्सलाम एक थे, अब कायनात में आदमियत नज़र आती है। अल्लाह फरमाते लाम यलिद व लाम यूलद, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा है, तो अल्लाह के लिए तौहीद जिनसी भी नहीं है। तो तौहीद नौवी, बनी नौ इंसान, नौ जो है वो हादिस है, अल्लाह की ज़ात कदीम है। तो फरमाया अल्लाह के लिए तौहीद नौवी भी नहीं है, तो फिर अल्लाह के लिए क्या है? अल्लाह के लिए तौहीद हकीकी है। और वाहिद हकीकी की तारीफ और डेफिनेशन क्या है? जो अपने एक होने में किसी का मोहताज ना हो, वो वाहिद हकीकी है, वो सिर्फ अल्लाह है, कोई और नहीं हो सकता। जो अपने एक होने में किसी का मोहताज ना हो, वो वाहिद हकीकी है। तो हजूर क़िबला आलम फरमाते हैं वो ईसाई मुसलमान हुआ और कहने लगा हजूर सारी ज़िंदगी गुजर गई तौहीद के मसाइल पूछते हुए, हकीकत में अगर तौहीद कोई सिखा सकता है तो वो सूफ़ी है जो अल्फाज के साथ तौहीद सिखाता है और नज़रों के साथ तौहीद का मरकज़ और मंबा पिलाता भी है। तो वो मुसलमान हुआ और कई दिन की बात के बाद जब मैंने ये ख़त पढ़ा तो मेरी अक्ल हैरान रह गई। मैंने कहा मंतकियों ने ये लिखा, मुतकल्लिमीन ने लिखा, इमाम गज़ाली ने लिखा और हजूर गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह ने मकालात में लिखा। अरे बाबा हजूर की ज़ात वो ज़ात है कि अगर किसी मुफस्सिर ने आपको पढ़ा तो मुफस्सिर आला का मकाम देखा, किसी मुहद्दिस ने देखा तो हदीस का रंग नज़र आया, किसी सूफ़ी ने देखा तो तसव्वुफ़ का आला मकाम नज़र आया, किसी राह से भटके हुए शख्स ने देखा तो कुर्ब खुदाबंदी की राहें नज़र आई। अरे हजूर नकीबुल औलिया अपनी ज़ात में अंजमन है, जिसने जो कुछ देखा, जैसा देखा वैसा उसने पाया है। ये तौहीद हकीकी का आला रंग है जो आपको नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हिदायत शजरा शरीफ के अंदर लिखी हुई है, अगर एक एक हिदायत पर गुफ्तगू की जाए तो 20 खिताबात बनते हैं। उसमें एक बाबा हजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया है कि इत्तेफाक पैदा करने का बेहतरीन तरीका है अपने आप को कम तर और दूसरे को अफजल समझा जाए। जब इस जुमले को गौर से देखा तो इसमें तौहीद का रंग नजर आया।
اس کے پیچھے ایک اصل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اتنے میں جبریل امی آتے ہیں اور سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا ابی ذر، یا رسول اللہ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگرچہ آپ جانتے ہیں، فرمایا اے جبریل آپ کیسے حضرت ابو ذر غفاری کو جانتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کے غلاموں کی شان یہ ہے اتنا زمین والے ان کو نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا زمین والے ان کو نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ اگرچہ محبوب جانتے ہیں کہ یہ جبریل امی نے کیوں فرمایا، پھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ بتا اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چلتا زمین پر ہے تذکرہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا کام کون سا کیا ہے کہ یہ چلتا زمین پر ہے اور تذکرہ عرش بری پر ہوتا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توحید سے پیار ہے، اللہ کی وحدانیت سے پیار ہے، سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتا رہتا ہے اور ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے۔ جس کے اندر یہ توحید سے محبت ہوگی اور دوسرے کو اپنے آپ سے افضل سمجھے گا وہ چلے گا زمین پر مگر ذکر اس کا عرش بری پر ہوا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، درگاہ نقیب الاولیاء، قبلہ سجادگان حضور۔ عزیزان محترم، حضور سجادگان دام اقبالہم محبوب علیہ السلام کی محبت کا رنگ لے کر محبوب علیہ السلام کے غلاموں اور درگاہ نقیب الاولیاء کے غلاموں کو یہ اوصاف دکھانے میں شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شیخ کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کی صورت میں، تفسیر قرآن کی صورت میں، فقہ و تصوف کے رنگ میں محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو جو حضور نقیب الاولیاء نے لوگوں کو دکھایا ہے، ارے بیوہ اور مساکین پر جو سر پہ ہاتھ رکھا ہے، لوگوں کو جو نوازا ہے، شب و روز محنت کی ہے، لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارا شیخ وہ ہے، قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہے، حدیث سے تعلق کتنا مضبوط ہے، مدینے سے تعلق کتنا مضبوط ہے اور مدینے والے مصطفیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت توحید کے بارے میں بات سمجھائی ہے۔ حضرت مولانا روم جو ہے وہ عارف ہے اور یہ علم شریعت ہے واعظ، جس نے بھی پڑھا اسے سند ملی۔ آیا جو عشق کے مکتب میں مشکل سے اجازت ہوتی ہے، جن کو یہ عشق میسر آتا ہے ان کے دیکھنے کا سوچنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو ایک بات کے اندر سکھایا۔ فرماتے ہیں ایک مرید تھا اپنے پیر و مرشد کا، یہ بات ہمیں بھی توجہ سے سننی چاہیے اور دل پہ لکھنی چاہیے۔ ایک مرید تھا اپنے مرشد کا، وہ اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں بڑا غریب ہوں، مجھے کچھ نواز دیجئے۔ شیخ فرماتے اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ لیکن وہ مرید تھا، اس کو بڑی جلدی تھی، اس نے کہا جناب مجھے نوازا جائے، مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے۔ تو شیخ کریم ہوتے ہیں، انہوں نے کرم کیا، فرمایا ایک کاغذ لے آؤ۔ کاغذ لیا، ایک لکھ دیا، فرمایا جا غیب سے 1 روپیہ ملے گا، عیش کر تیری زندگی اچھی ہو گئی۔ اب اس کو 1 روپیہ ملتا، محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا جناب کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے شیخ نے کرم کیا ہے، 1 روپیہ غیب سے مجھے ملتا ہے۔ تو اس نے کہا چلے کاغذ لے آؤ۔ اس نے 1 صفر بڑھا دی، 10 ہو گئے۔ جب 10 ہوئے نا تو وہ اپنی خانقاہ سے تھوڑا دور ہو گیا، کہنے لگا میرے شیخ سے تو یہ اچھا تھا کہ 1 کے بجائے 10 کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کوئی اور ملا، صفر بڑھ گئی، 100 ہو گیا۔ جب 100 ہوئی اب اپنے شیخ سے مناظرہ کرنے چلا گیا، حضور والا آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ شیخ نے بات سنی، کہا بیٹے وہ کاغذ لے آؤ۔ جب کاغذ لے آئے تو فرمایا ہم اپنا 1 ہٹاتے ہیں۔ واہ کیا نکتہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اپنا 1 ہٹاتے ہیں، پھر وہ 0 ہو گیا۔ ارے جو انسان جتنے کمالات پر پہنچ جائے وہ 1 کا کرم ہوتا ہے۔ جب تک توحید کو نہ مانے نماز فائدہ نہیں دیتی، توحید کو نہ مانے روزہ فائدہ نہیں دیتا، توحید کو نہ مانے زکوٰۃ فائدہ نہیں دیتی، توحید کو نہ مانے حج فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا توحید اور رسالت کو بھی جدا نہیں سمجھنا۔ پھر مولانا روم نے خوبصورت مثال دی، فرمایا ایک آدمی تھا، بھینگا تھا، اور جو بھینگا ہو نا اس کو 1 کے بجائے 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا اور کہنے لگا حضور والا یہ توحید اور رسالت پر بات کر رہے۔ کہا بیٹے سنو،
توحید جو ہے اس وقت تک کام نہیں دیتی جب تک دل میں رسالت کا بیج نہ ہو، اور رسالت کا فائدہ تب نہیں ہوتا جب تک توحید کا عنصر موجود نہ ہو۔ یہ توحید اور رسالت کو جدا نہیں، صرف توحید کا سبق دینے والے بھی خطا پر ہیں، صرف رسالت کی بات کرنے والے بھی اچھائی پر نہیں۔ توحید اور رسالت کا مضمون ایک ایسا ہے جو جدا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی جدا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا ایک بھینگا تھا، اس کو ایک کے بجائے دو چیزیں نظر آتی تھیں۔ وہ اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا حضور والا یہ توحید اور رسالت علیحدہ مضمون ہے؟ فرمایا نہیں علیحدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، کمرے کے اندر شیشہ رکھا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے لے آئیں۔ چونکہ اس کو ایک کے بجائے دو چیزیں نظر آتی تھیں، آ کے کہتے ہیں استاد مکرم بات دراصل یہ ہے کہ اندر تو دو شیشے رکھے ہوئے ہیں، کون سے لے آؤں؟ انہوں نے کہا شیشہ تو ایک ہے، تجھے دو نظر آتے ہیں۔ شیشہ تو ایک ہے جی، تجھے دو نظر آتے ہیں۔ تو کہنے لگا جناب اندر تو دو شیشے رکھے ہوئے ہیں۔ تو استاد نے کہا پتھر لے جاؤ، جا کے شیشے کے اوپر مارو، جو ٹوٹ جائے جو بچ جائے وہ اٹھا کے لے آنا۔ وہ شیشہ تو ایک تھا، نظر اس کو دو آ رہے تھے۔ کہہ تو میں بہت کچھ رہے ہوں، حضور میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اب شیشہ تو ایک تھا، وہ دو سمجھ رہے تھے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا نا، جا کے شیشے کو مارا تو شیشے دونوں ٹوٹ گئے۔ تھا تو ایک، اس کو دو نظر آ رہے تھے۔ آ کے عرض کرتے غریب نواز دونوں شیشے ٹوٹ گئے۔ کہا نامقول شیشہ تو ایک تھا، تجھے دو نظر آ رہے تھے۔ جس نے ایک رنگ میں دیکھا ہے پھر وہ یکتا نظر آیا ہے، جس نے ایک رنگ میں دیکھا ہے پھر اس کی کیفیات زمانے سے جدا نظر آئی ہیں، اور جس نے دو سمجھا ہے اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو مولانا روم نے یہ سمجھایا کہ یارو جب توحید اور رسالت کو جدا نہ سمجھنا ورنہ خطا پر ہو جاؤ گے، یہ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ عزیزان محترم، تو میں نے ابتدا میں کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو توحید کو پھیلانے والا ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جو توحید کا درس دینے والا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان پر ہجر کی منزل آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تو خوش بسدہ وچ ملک برب، وہ تو خوش بسدہ وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ اور جب مقام وصال پر پہنچتے ہیں تو پھر کلام بدلی ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں نواب صادق خان عباسی، یہ ان کے مرید ہیں اور لنگر کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے علاقے میں ایک ایسا شخص پڑھ کے آیا جو اولیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس نے آ کے مدرسہ بنایا۔ جب مدرسہ بنایا تو کسی نے نواب صادق خان عباسی کو بتایا کہ جی ایک ایسا شخص آیا ہے جو اولیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے اور یہ مدرسہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مدرسہ ختم کر دو اور اس کو علاقہ بدر کر دو، ریاست بہاولپور کے اندر یہ بندہ نظر نہ آئے۔ جب وہ بڑا پریشان ہوا، اور جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر صوفیہ کا در ہی نظر آتا ہے، پھر اولیاء کا در نظر آتا ہے، پھر اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا، نوجبا، کاملین اور واصلین کے چہرے نظر آتے ہیں کہ کاش ان کی زیارت ہو اور پھر ہم اپنی منزل کو پا جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا اور ایک بندے سے سوال کرتا ہے کہ حضور کیا کریں، مدرسہ نہیں رہا اور پھر یہ کہا گیا یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا حل ایک جگہ سے ملتا ہے کہ کوٹ مٹھن چلا جا، کوٹ کے گھوڑ کے پاس چلا جا، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا، وہ تیرے مسئلے کو حل کریں گے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچا تو وہ درس قرآن دے رہے تھے اور کہنے لگے میاں بیٹھ جاؤ، عرس ہونے والا ہے، نواب صادق خان عباسی آ رہے ہیں۔ یہ موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ اولیاء کرام کی خانقاہوں پہ توحید کا رنگ ہوتا ہے، یہ تعلیمات توحید ہی دیتے ہیں، یہ ایک کا ہی راستہ بتاتے ہیں، یہ غیر کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اب وہ جناب یہ پہنچ گئے، مولانا صاحب کہنے لگے حضرت یہ معاملہ، فرمایا ٹھہر جاؤ، صبح نواب صادق خان عباسی آئیں گے تو ان سے بات ہوگی۔ صبح درس قرآن ہوا، اب درس قرآن ہوا تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سریکی ہے، تو اپنی سریکی زبان میں کہتے ہیں ہاں صحیح جڑے اللہ کو ایک منن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ایمان رکھن تے انہاں کو لوگ آدن چلے ونجو اپنے علاقے او زانی شراب نوچی والے کو برداشت کر گن سن، مگر اللہ دے ایک منن والے کو برداشت نہیں کریں دے۔ ابھی یہ کہنا تھا
تو وہ جو نواب صادق خان عباسی تھے وہ آپ کے قدموں میں آ گرے، حضور مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ وہ مولانا کہتے حضور خدا کی قسم خطا ان سے نہیں ہوئی، خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے تھے اولیاء کے دروازے پہ در سے توحید نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم یہ صوفیائی ہیں جو در سے توحید دیتے ہیں، لوگوں کو توحید کے جام پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ ایک مرتبہ ایک کلپ چڑھا، ایک مفتی صاحب نے چڑھایا کہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ساتھ اس نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اگر کسی مائی کے لال کے اندر جرأت ہے تو یہ میرے پاس فون ہے، مجھ سے بات کر لے۔ مجھے ایک طالب علم نے جب یہ کلپ دکھایا تو میں نے کہا نمبر تو ہے، ذرا کال کر لیتے ہیں۔ بڑی قابل غور، بڑی قابل توجہ اور عقیدے کو پختہ کرنے والی بات ہے۔ تو ہم نے کال ملا لی، آگے سے وہ مولانا نے اٹھا لی۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے یہ کلپ چڑھایا ہے تو ہم نے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہماری تربیت ہمارے بزرگوں نے کی ہے، انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اختلاف کرنا ہے تو حسن اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، بدتمیزی نہیں، بے ادبی نہیں، بد اخلاقی نہیں۔ یہ ان کا فیضان ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، اختلاف مسئلے سے کرتے ہیں، اس ذات سے نہیں کرتے، بات سے کرتے ہیں، وہ بھی اخلاقیات کے دائرے سے، کیونکہ یہ اخلاقیات کا درس بھی ہمیں انہوں نے پڑھایا ہے۔ اب ہم نے کہا جناب والا یہ بتائیں، آپ نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ کہنے لگے جی میں نے کہا حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ایک مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک مقام پہ ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور دوسرے مقام پہ آئے ایمان والو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو مجھے یہ بتاؤ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ صبر اور نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے، کہنے لگا آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ عالم ہیں اور آپ نے کہا میں دینی طالب علم ہوں۔ میں نے کہا میں نے دینی طالب علم اس لیے کہا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل او کما قال علیہ السلام، جب کوئی پڑھتا رہے کہہ دے میں عالم ہو گیا ہوں، اسی وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے، آخری دم تک بندہ طالب علم ہی رہتا ہے، سبحان اللہ، عالم نہیں رہتا، طالب علم ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا میں طالب علم ہوں، آپ نے نمبر دیا تو میرا حق ہے میں آپ سے پوچھوں، یہ بتائیں یہ صبر اور نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اس نے کہا آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا سمجھنے کے لیے حضور والا کال کیا ہے، آپ ذرا سمجھا دیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اگر کہے گا اللہ ہے تو صبر اور نماز اللہ نہیں ہے، اگر غیر اللہ کہے گا جو دعویٰ کیا تھا اس پہ وہ کاذب آئے گا، تو کہنے لگا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے کہا حضور والا چلیں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، یہ بتائیں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر سب کو بھی نہیں ہے، ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو یہ بتائیں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ کہنے لگے یہ صبر اور نماز اللہ کو پسند ہے۔ تو میں نے کہا جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، تو جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، مگر اللہ کے اذن سے یہ اللہ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جس طرح نماز اور صبر اللہ کو پسند ہے تو پسندیدہ وہ مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، محبوب کا امتی ہے، یہ اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجبا، کاملین، واصلین، یہ اللہ کے پسندیدہ ہے، یہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب ان سے مدد مانگتے ہیں ان کو محبوب سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی آنے کا بہت شکریہ، اور اتنا خوبصورت موضوع، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔